بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ حجاج ابن یوسف نے پیغام بھیجا۔ حجاج ابن یوسف ظالم آدمی تھا۔ گھر میں مشورہ ہوا کیا کریں، ہاں کریں نہ کریں، سارا گھر پریشان۔ اگر جو ہے ہاں کرتے ہیں تو ظالم کے ہاتھ بیٹی دیتے ہیں، اور اگر منع کرتے ہیں تو وہ سب کو قتل کرے گا۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ چلو بھائی سب قتل ہو، اس سے اچھا یہی ہے کہ بیٹی دے دو۔ اب جب بیٹی کی رخصتی ہونے لگی تو یہ بیٹی رونے لگی۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا کہ ابو مجھے ظالم کے ہاتھ دے رہے ہو آپ، میں پاک صاف لڑکی ہوں اور وہ ظالم ہے، اس کا ظلم معروف ہے، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے وہ دعا پڑھ لینا، اور وہ حجاج جب تیرے کمرے میں داخل ہو تو وہ دعا پڑھ لینا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے شر سے تیری حفاظت کرے گا۔ وہ دعا میں آپ حضرات کو پڑھوا رہا ہوں اور آہستہ آہستہ پڑھوا رہا ہوں، اس لیے آپ اسے یاد کر لیجئے۔ شاید امیجز نہ بنا سکوں اس کا۔ یہ دعا کے مختلف جملے آتے ہیں، مختلف الفاظ ملتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو پڑھا رہا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کا قصہ تو میری کتاب بکھرے موتی میں ملے گا آپ کو، لیکن یہ جو دعا پڑھا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت میں یہ دعا بہت پڑھتے تھے۔ کوئی بھی پریشان حال ہو یہ دعا پڑھ لے۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ دیکھیے بہت آسان ہے، پھر سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ بہت جاندار یہ جملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی پریشانی آتی تو اسے پڑھتے رہتے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن جعفر نے اپنی بیٹی کو یہ دعا مختلف الفاظوں کے ساتھ سکھائی۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف جب کمرے میں داخل ہوا تو عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی نے یہ جملے پڑھنے شروع کر دیے۔ تو حجاج ابن یوسف قریب ہونے کے لیے جب اس نے کوشش کی تو وہ بالکل جو ہے قریب نہ ہو سکا، بلکہ اس بچی کا ہاتھ بھی نہ پکڑ سکا۔ قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا تو کوئی اسے دھکا مار کر باہر نکال دیتا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف یہ سمجھا کہ ارے بھئی اس لڑکی کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ تو جنات ہے، تو صبح جو ہے فوراً اس کو طلاق دے دی
اور فوراً یہ لڑکی واپس آ گئی. جیسے عزت کے ساتھ گئی تھی اسی طریقے پر عزت کے ساتھ واپس آ گئی اور ابا سے کہا کہ ابا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور یہ دعا کی برکت ہے. اس لیے ہمیشہ دعاؤں کی برکت رہتی ہے. مایوسی نام کی کوئی منزل ہماری شریعت میں نہیں ہے. نا امید مت بننا. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی نامناسب چیز ہو، رات جتنی بھی لمبی ہو، سویرا ہونا ہی ہے، سورج اگنا ہی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے نامناسب حالات جتنے ہو وہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے اور یہ دعا پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.